تھے۔ اللہ اکبر، جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے تینوں باتیں مان لی۔ نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں۔ آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں منڈائے گا نوکری کے لیے، مسلمان منڈا دے گا، اس لیے اس کو نہیں کہتے، آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، سب کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے نوکریوں کے لیے داڑھی منڈانا تو یہ ایک عام بات ہو گئی، اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو داڑھی کی اہمیت پتہ ہی نہیں۔ جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنت رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی، وہ قوم تاجدار بنے گی، وہ قوم آقا بنے گی۔ آقا بننے والی قومیں اب قبروں میں سو رہی ہے۔ وہ خالد ابن ولید تھا جسے آقا بننے کا حق اللہ نے عطا کیا تھا۔ وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا۔